ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ۔ صلوات بآباد بلند۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق خلق اور خلق دونوں کے اعتبار سے، خلق اختیار پروردگار ہے اور خلق ہمارے اختیار میں ہے۔ خلق سے شخص بنتا ہے اور خلق سے شخصیت بنتی ہے۔ یہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری تھی۔ یہ محرم، دیگر تمام عبادتیں، نماز، دعا، جو بھی اعمال ہے وہ شخصیت بنانے کے لیے۔ ہم نے اس ماہ محرم میں، ایام اعضاء میں جو کچھ بھی سنا، پڑھا، سمجھا، اپنی شخصیت کے نکھار کے لیے، کردار بنانے کے لیے، اخلاق اور کریکٹر بنانے کے لیے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر گفتگو جو کی تھی کہ ہمارے خلاف 3 جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں سے تیسری جنگ کسی حد تک دشمن کامیاب ہو رہا ہے۔ اسی سے بالکل ملے ہوئے آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے ابھی، وہ اسی سے بالکل متعلق لگاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں آسانی کے ساتھ اسے جوائن کر دوں، جوڑ دوں کہ دنیا ہمارے خلاف جو جنگ کر رہی ہے اس میں کسی حد تک دشمن کامیاب ہے، اور ہم بالکل غافل ہیں، غفلت کے عالم میں ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے بہت سے اسلحے ہیں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، اور اس جنگ میں تمام تر جو کیفیتیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور اسی لیے مسجدوں میں محراب جو حرب کی جگہ ہے، جنگ کی جگہ، محراب کہتے ہی ہیں جنگ کرنے کی جگہ، جہاں انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ بندوں کے لیے مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، مصلی میں محراب بنا دیتا ہے تاکہ انسان شیطان سے جنگ کرتا رہے، شیطان کا مطیع و فرما بردار نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ ساری چیزیں، ساری عبادتیں انسان کو ہر لمحے برسر پیکار کرتا ہے، برسر جنگ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف بالکل مختصر گفتگو ہوگی، اور یہ یاد رکھیے گا، مختصر گفتگو بڑی سخت ہوتی ہے اور بڑی محنت والی ہوتی ہے۔ لمبی تقریریں کرنا بہت آسان ہے، مختصر گفتگو کو سمیٹ کر مافی الضمیر کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دینا، یہ تھوڑا سا میرے لیے، طالب علم کے لیے مشکل بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ مختصر بات کی جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب تک مجلس میں رہیں سیریس رہیں، بالکل۔ تو میرے عزیزوں، ہم شخص سے اپنی شخصیت بنانے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، ہم ایک انسان ہیں، لیکن اس میں ہمیں انسانیت کی روح ڈالنا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنے آپ
کردار، کریکٹر، اپنی ثقافت، اپنے رہن سہن کو جب تک بدلاؤ اور دین محمد اور آل محمد کے تابع نہیں کیا، نہ ہمارا کلچر نہ ہمارے ثقافت بدل سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ تشریف فرما ہیں کہ تھوڑی دیر ہم اپنے کلچر اور ثقافت کے اوپر گفتگو کریں۔ اللہ کے ناموں میں سے جو عظیم ترین نام ہے پروردگار کے، اس میں ایک ہے غیر معروف نام، جو عام طریقے سے 99 نام میں سے اللہ کا وہ نام نہ لکھا جاتا ہے، نہ قرآن مجید میں اس کے ہیں۔ معروف ترین نام 99 لکھے جاتے ہیں، اور غیر معروف انلمیٹڈ ہیں پروردگار کے نام، اس لیے کہ جو بھی صفات کاملہ ہیں، اچھی صفت ہیں، سب کا خالق پروردگار ہے۔ تو اس میں سے ایک نام ہے القائم۔ اللہ کے ناموں میں سے 134 نمبر، 134 نمبر میں جو اللہ کا ایک نام ہے القائم۔ القائم کسے کہتے ہیں؟ محکم، مضبوط، عدل و انصاف کو بیلنس پہ رکھنے والا، تمام نظام کو حد اعتدال پہ رکھنے والا، اسے کہتے ہیں القائم۔ توجہ کریے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اپنے گھر میں القائم الواحد لکھ کر لگا لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بیلنس پہ رہتی ہیں، شر شیطانی سے محفوظ رہتی ہیں، فتنے اور آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان اسے مرر اور شیشے پہ لگا لے تو وہ انسان کی تمام وہ ضروریات زندگی جسے وہ اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، اللہ اپنے اعتبار سے چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، ان چیزوں کے راز کو اس بندے کے سامنے کھول دیتا ہے، اگر انسان مستقل القائم الواحد پڑھتا ہے یا گھر میں لگاتا ہے۔ بہت عظیم نام ہے القائم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی القائم کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے۔ مثلا ایک آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ صاحبان علم گواہی دیتے ہیں جو عدل کو قائم کرنے والے ہیں۔ ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، اور سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے سکتے۔ جن کے ہاں عدل ہوتا ہے وہی توحید پروردگار کا اقرار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ اور بڑھ جائے گا کہ اللہ کہاں گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے جو بھی گواہیاں بھیجی ہیں نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، سورج چاند ستاروں کے ذریعے، وہ مخلوقات کے ذریعے اس نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اللہ کسی کے پاس آئے نہیں، تھوڑی سی نیچی بات کر لیا جائے، اللہ کسی کے پاس نہیں آیا کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو۔ جو توحید پرست ہیں ان کے پاس بھی اللہ نہیں آیا۔ کس کے ذریعے انہیں توحید پرستی معلوم ہوئی؟ کس کے ذریعے؟ ایک وسیلے کے ذریعے۔ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان تک توحید بھی بغیر وسیلے کے نہیں آتی۔ اللہ کو انسان کیسے مانتا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ کس نے خبر دیا؟ کسی وسیلے کے ذریعے، یہ کائنات کا نظام دیکھتے ہوئے، نبی و مرسل کے احکامات جانتے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منظم زندگی گزارنے کے ساتھ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یعنی خالق کو ماننے کے لیے مخلوق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی کو تو ہم توسل کہتے ہیں، اسی کو ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری پیدائش بھی بغیر وسیلے کے نہیں ہے۔ تو خالق کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو اپنی توحید کو بغیر وسیلے ہم تک نہیں پہنچاتا، وہ ہمارے اعمال کو بغیر وسیلے اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ تو لہٰذا اس میں ایک اللہ کے نام میں سے ایک لفظ ہے القائم، جو حکم ہے، جس کے لیے شریعت یہ ہے۔ ائمہ معصومین نے فرمایا کہ جب لفظ قائم کہا جائے، آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، دعائے عہد میں جب لفظ قائم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی مجھے کہ یہ مجلس کا عنوان تھوڑا سا کم ہے، مباحثہ اور سیشن کا جو ہے وہ پروگرام زیادہ ہے، لہذا آپ بالکل بے خوف بول سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دعائے عہد جب پڑھتے ہیں تو جب لفظ قائم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہر آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حکم امام ہے کہ جب لفظ قائم آئے، قیام کرنے والا، کھڑا ہو جانے والا، یعنی حکومت پیدا کرنے والا، نظام پیدا کرنے والا، 8 مہینہ جو برسرے پیکار رہنے والا امام، 8 مہینہ مسلسل امام زمان جنگ کریں گے، تو اس امام کا نام بھی القائم ہے، نام خدا کا ہے، اللہ نے یہ صفت دنیا کے سامنے پیش کی، اس میں صاحب اختیار اس صفت کے امام زمان علیہ السلام ہوئے۔ اب میرا موضوع سن لیجئے، تمہیدی گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہمارا موضوع ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، اسے 2-4 لفظوں میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم تھوڑی دیر ہم یہاں توجہ تک کر سکتے ہیں اس موضوع کی طرف، ہم آمادہ تو ہو سکتے ہیں، ہمارا رہن سہن، عیش آرام سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے، ہم ان کی غیبت میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، امام پہلی منزل یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں، تھوڑا سا مجلس کا عنوان کم رہے گا، گفتگو کی بات زیادہ رہے گی، ہم اپنے امام کو غائب مانتے ہیں، تو غائب کون سے؟ 2 طریقے کی غیبت ہے، ایک غیبت شخص ہے، ایک غیبت شخصیت ہے۔ ابھی میں نے گفتگو کیا ہے، شخصیت بنتی ہے خلق سے، شخص بنتا ہے خلق سے، خلق پروردگار کے ہاتھ میں ہے اور خلق ہمارے اختیار میں ہے اپنے کردار اور اپنے کریکٹر کو بنانے کے لیے، تو شخصیت بنتی ہے۔ وہ ہمارا امام غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت ہے؟ غیبت شخص کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں فلاں فلاں کو بلایا تھا، وہ نہیں آیا، وہ مجلس میں غائب ہے، ہوتا نہیں، فلاں آدمی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا وہ غائب ہے۔ لیکن امام غیبت شخص نہیں ہے، امام غیبت شخصیت ہیں۔ بالکل مثال چھوٹی میں دے دوں تاکہ میرے بھائیوں تک یہ بات پہنچ جائے، جناب موسیٰ فرعون کی گود میں ہیں، فرعون دیکھ رہا ہے اس بچے کو، جناب موسیٰ داڑھی پکڑتے ہیں، رخسار پہ تماچے لگاتے ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہیں یہ وہی نہ بچہ ہو جو تمہیں غرق کر دے، لیکن فرعون اس سے غافل ہے، بچہ سامنے ہے، چیز سامنے ہے، لیکن فرعون موسیٰ کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، تو یہ جناب موسیٰ شخصی اعتبار سے غائب نہیں ہے، ان کی شخصیت غائب ہے۔ تو ہمارا امام شخصی غائب نہیں ہے، ان کی شخصیت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ کہتے ہیں کہ لفظ شخصیت غائب ہے، وہ امام شخصی اعتبار سے بھی غائب نہیں ہے۔ ظہور صغریٰ کا وقت شروع ہو چکا، علماء میں ایک لمبی بحث ہے کہ ظہور صغریٰ، جس طرح غیبت صغریٰ تھی اسی طرح ظہور صغریٰ شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ امام کو دیکھتے ہیں نہیں پہچان پاتے، بہت سے لوگ امام کو دیکھتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے، بہت سے لوگ امام کو دیکھتے ہیں وہ کبھی نہیں پہچان پاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام کی زیارت ہوتی ہے اعمال کی بنیاد پر، وہ امام کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد جب بعد میں امام سے ملاقات ہو گئی تو ہر شخص ظہور امام کے بعد یہ کہے گا، ارے انہیں تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، یہ ہماری مدد کرنے آئے تھے، یہ ہیلپ کرنے آئے تھے۔ یعنی تقریباً جو روایت میں ہے کہ مومن کسی نہ کسی منزل پر اپنے غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات کر چکا ہوگا، کبھی وہ سمجھے گا کہ یہ میرا امام ہے، کبھی وہ انسان تھوڑی دیر کے بعد سمجھے گا، کبھی نہیں سمجھے گا۔ توجہ کریے گا، مجھے موضوع تک آنا ہے۔ اور امام
خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں ایک شخص، ایک عالم دین آیت اللہ محمد برجردی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرتے کرتے انہیں یہ لگا کہ میرے پاس جو مفاتیح الجنان ہے میں اسے کہیں چھپا دوں ورنہ گورنمنٹ دیکھ لے گی۔ اس زمانے میں بڑی سختیاں تھیں، ہم لوگوں کے ساتھ مفاتیح نکال کے ڈسٹ بین میں پھینک دیتے تھے۔ آج ہے زیارت اور انسان اس کے اوپر کور قرآن کا بنا کے لے جاتا ہے دعا پڑھنے کے لیے، لیکن ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چیز سامنے ہوتی انسان پہچان نہیں پاتا۔ اس بات کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مفاتیح کہیں چھپاؤں پھر میں وضو کر لوں، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ سامنے ایک آدمی بیٹھے تھے کہ لاؤ اپنا سامان مجھے رکھ دو، تم وضو کرنا چاہتے تو وضو کر لو۔ میں ان کے سامنے اپنی ردا اور مفاتیح رکھی، انہوں نے ہماری ردا سے ہماری مفاتیح کو چھپا دیا۔ ابھی دل میں سوچ رہے تھے، توجہ کریے گا۔ کچھ زمانے کے بعد امام سے جب انہوں نے اعمال کیا اور ملاقات کیا، کہ مولا آپ ہم سے غافل کیوں ہیں؟ کہ بھول گئے خانہ کعبہ میں تمہاری مفاتیح کو محفوظ کرنے والا کون تھا؟ تو یہ امام نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، ہم ان سے غافل ہوتے ہیں۔ امام نصرت و مدد، اور یقیناً امام کہتے ہیں اِنَّا غَيْرَ مُحْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ لَا نَاسِيَ لِذِكْرِكُمْ، ایک لمحے کے لیے ہم تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہیں، تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے تمہیں بھول جائیں تو تمہارے تو اتنے دشمن ختم کر دیں گے، چاہے وہ اسلحے کا دشمن ہو، چاہے اقتصادیات کے دشمن ہو، چاہے کلچر کا دشمن ہو۔ اگر ہمارا ایمان کچھ باقی ہے تو صدقہ ہے امام زمان کا، یہ انہی کی مدد ہے، نصرت ہے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہی وجہ ہے کہ لفظ قائم انسان کی زبان پہ درود، صلوات، قیام، ان ساری چیزوں کا ما حصل صلہ زمین قائم پر ہے تو ایک لفظ قائم کے ذریعے ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب یہیں سے مجھے آپ کو دو چار جملے کرنا۔ جب وہ قائم ہیں، قیام کریں گے، حکومت کریں گے، دشمن کو ختم کریں گے، ظلم و جور کو مٹا دیں گے، عدل و انصاف کے پیغامات دنیا کے سامنے پیش کریں گے، تو آخر اس غیبت میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری۔ بہت جلدی ملا دیا میں نے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہیں گے، جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جوائنٹ ہو جائیں گے نماز جماعت میں۔ ہوتا ہی نہیں کہ جب آئیں گے نماز جماعت شروع ہو جائے گی، تھوڑی دیر ہوگی تو کم از کم رکوع میں جوائنٹ ہو جائیں گے، نہیں ہو تو دوسری رکعت میں جوائنٹ ہو جائیں گے، اور نہیں ہو تو فرادہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ انتظار کی کیفیت، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لفظ انتظار پہ اگر بات کیا جائے تو اس کے لیے اشرے درکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مومنین آ جائیں گے تو شاہ صاحب جو ہے وہ فرش بچھوائیں گے، مصلی آمادہ کریں گے، تیار کر دیں گے۔ جس کا انتظار ہے مومنین کا، وہ کرنے والے کیا ہیں اس کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ ہمارے گھر مومنین آئیں گے، جب آ جائیں گے تو ہم کھانا پکانا شروع کر دیں گے، آرڈر دینا شروع کر دیں گے۔ کہا یہ کون سی بات ہے؟ تمہیں تو معلوم ہے اتنے مومن آ رہے ہیں، پہلے سے تیاری کرو، ان مومنین کا انتظار کرو۔ یعنی انتظار میں وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، جس چیز کے لیے وہ آ رہے ہیں اس کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ اب امام زمان جو آ رہے ہیں وہ کرنے والے کیا ہیں؟ جو کرنے والے ہیں اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنا ہے۔ وہ فرش بچھانا ہے، وہ مائک لگانا ہے، وہ سارے اہتمامات کرنا ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے دور میں ذمہ داریوں میں سے بہت سی ذمہ داری ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری، میرے چھوٹے بھائی اس کی طرف متوجہ رہیں، پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آن ہر لمحے امام کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ انہی کی سلامتی سے ہماری سلامتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ تو امام ہیں، ان کی دعا ہمارے کام آئے گی سلامتی کی، ہم ان کے لیے دعا کیا کریں؟ تو میرے عزیزو، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک محمد
ان کا خود قول ہے، ارشاد ہے کہ ہم تمہارے مال کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی جو ایک انسان خمس نکالتا ہے، امام زمان کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے مال کو لیتے ہی نہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، مال تمہارا قیمت دولت اس لیے لیتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کر دیں، تمہارے مال کو پاک کر دیں۔ نہیں، توجہ کریے میرے عزیزوں، یعنی ہمارا مال امام کی خدمت میں، ہماری زبان امام کی خدمت میں کوئی اثر نہیں رکھتی، اس کا سارا ریٹرن ہمارے لیے ہے تاکہ تمہیں پاک کر دیں، تمہارے مال کو پاک کر دیں۔ اس کا مطلب یہ جو خمس دیتے ہیں خود پاک ہیں، ان کا مال پاک ہے۔ اب اس کے اگینسٹ میں، اس کے اپوزٹ میں جب بات کہی جائے، جو خمس نہیں دیتے، نہ خود پاک ہے نہ ان کا، اب اس سے چاہے امام حسین کی مجلس کریں، چاہے فرش بچھائیں، چاہے یہ دعوت دیں وہ دعوت دیں، نجاستوں کی تقسیم، نجاستوں کا مال عزاداری میں یا آل محمد کی راہ میں نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ شخصیت پاک ہے اور پاک چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو امام کے نام پہ جب انسان سلامتی کا صدقہ دیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، سلامتی کے اعمال کرتا ہے، حکم ہے کہ انسان روز مرہ امام کی سلامتی کا صدقہ نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سلامتی سے ہم سلامت ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہے، میں اسے اور آگے نہ بڑھاؤں، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان امام کی سلامتی کے لیے دعا کرے، کار خیر کرے، اچھائیاں کرے، نیکی کرے، صدقہ دے امام کے لیے۔ مثلا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین پہ سلام کیا، مولا یہ سلام ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی، مولا یہ آپ کی سلامتی کے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ انسان نے کسی کا صدقہ دیا، کسی کی ہیلپ کی، مولا یہ مدد ہم نے آپ کی سلامتی کے لیے کیا۔ بہت آسان ہے، کسی سے اچھی بات کی پھر اس کے بعد اسے ہدیہ کر دو۔ امام زمان کس نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرو؟ ایک اچھی بات کسی سے کہو اور اس کے بعد کہو کہ مولا یہ ہم نے اچھی بات جو کی ہے وہ آپ کی سلامتی کے لیے کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ ہاں۔ تو دوسری چیز ہے امام کے لیے دعا کرنا۔ دعا عظیم ترین چیز ہے، ایک لمحے کے لیے انسان غافل نہ ہو، اپنے امام کے لیے تڑپتا رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ امام، غیبت امام میں جو ہمارے ذمہ داریاں اور فرائض میں سے دوسری چیز ہے امام کے لیے دعا کرنا۔ اب چاہے دعاؤں کا انبار ہے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، دیکھیں شوق ہوگا تو آپ خود بخود اسے غور سے سنیں گے۔ دعاؤں کا خزانہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، چاہے وہ قرآنی دعائیں ہوں یا معصومین سے وابستہ دعائیں ہوں یا خود علماء مجتہدین یا خود اپنی زبانی دعائیں، جو کچھ بھی ہیں وہ دعا اصل میں ملحق ہے امام زمان سے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی دعا خدا کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے زمان کے تمہارے وارث اس دعا کو ویریفائی نہ کریں خدا کی بارگاہ میں جانے کا۔ یہ کیا ہے؟ اعمال بتائے گئے ہیں شریعت میں، دعاؤں کے اعمال اور طریقے بتائے گئے ہیں، امام سے ملاقات کے جو طریقے بتائے ہیں وہ دعا کے، اس میں سے بہت سی چیزیں، مثلا ایک انسان مولا عباس کا غم کرتا ہے، روایت میں کہ جہاں جناب ابو الفضل عباس کی مصیبت مصائب بیان کیے جاتے ہیں وہاں امام زمان خود آتے ہیں، جہاں جناب سیدہ کی مجلس ہوتی ہے ان کا تذکرہ ہوتا ہے امام زمان خود آتے ہیں۔ یہ کیوں آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ دعا ہے۔ آپ نے آغا صاحب کو بلایا، کیوں؟ یہ مومن ہے۔ مجھے بلایا، کیوں؟ مومن ہے۔ اپنے گھر میں انسان اپنے حساب سے بڑی شخصیتوں کو بلاتا ہے۔ توجہ کریں، شادی میں یا اور کسی فنکشن میں، بڑے فنکشن میں انسان کسے بلاتا ہے؟ کوشش ہوتے بڑی شخصیتیں میرے گھر میں آئیں۔ تو جب آپ نے مومنوں کو دعوت دے دیا، اس سے بڑی کائنات میں کوئی شخصیت ہے سوائے امیر المومنین کے، سوائے مولا کے؟ تو ان کی دعوت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کے معصومین کے
دعوت. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب کسی ایک معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معصوم آتے ہیں، لیکن جب جناب سیدہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو 14 کے 14 آ جاتے ہیں. علی محمد. تو دوسرا طریقہ ہے امام زمان علیہ السلام کے غیبت میں. چھوٹے بچے اسے زیادہ یاد رکھیں. غیبت میں اللہم کل کیا ہے؟ یہ سلامتی ہے امام زمان. ہم اسے رسم و رواج کے اعتبار سے نہیں، امام کی سلامتی کے لیے، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا بار، ہمارے رشتہ دار، قرابت دار، ہمارے مومنین امام کی سلامتی کی وجہ سے سلامت رہیں. تیسری ذمہ داری میرے عزیزوں، ایسی آسان گفتگو ہے جو چھوٹے بچوں تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی. بزرگ حضرات تو آپ بہتر جانتے ہیں. تھوڑا سا ہم تذکر کے لیے، یاد دہانی کے طور پہ گزارش کرتے ہیں. بزرگ حضرات کبھی اس بات کو سن لیا کریں کہ یہ مجھے آتا تو ہے، لیکن بار بار تکرار کرنے سے انسان کے آمادگی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ ڈرائیونگ آتی ہے، تھوڑا پریکٹس کر لیں تو انسان کی پریکٹس خود عمل کی طرف متوجہ کرتی ہے. تیسری چیز ہے جو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، ہمارے فرائض ہیں غیبت امام میں، کہ انسان امام کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے. میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وقت ہے؟ اتنے سال پردے میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ وہیں نور بنا کے اپنے آسمان پہ رکھتا، لیکن یہاں آنے کے کچھ مقاصد تو ہیں. نہیں، توجہ کریے گا آپ. القائم صحفۃ القائم ایک کتاب ہے، عربی زبان میں 13 یا 14 ویلوم پہ ہے. اس میں ایک حدیث عجیب ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو 40 دن امام کا ظہور اور ڈیلے ہو جاتا ہے. نہیں، ہم سبب بنتے ہیں. توجہ کریے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے. ہمارا امام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے تو نیک رہے، میرا ہے تو شیطان کا نہ بننا پائے، گناہ نہ کرے تاکہ ہمارے اور اس بندے میں دوری نہ ہو، بلکہ زبان سے کہتا ہے العجل العجل، جلدی آ جائیے. لیکن ہمارا عمل امام کو اپنے سے دور کر رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ تھوڑا سیریس میٹر ہے. ورنہ پھر اس کے بعد چوتھا عمل کہ امام کے لیے غیبت امام میں جو مومن کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، امام کے لیے امام کی رعایا سے محبت کرنا. ہمارا شاہ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کیوں سلام دعا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے امام کے چاہنے والے ہیں. نہیں، توجہ کریے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی گہرائیوں میں جائیے کم ہے. ہمارے ریلیشن بنتے ہی اسی وجہ سے کہ ہمارے امام کے چاہنے والے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ریلیشن خراب ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں تو ہمارے ذاتی ہونے چاہیے. لیکن اس ذاتی کو ختم کر کے ایک ہی راستہ ہے کہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے، میرے مولا کا چاہنے والا ہے. جب یہ مولا کا چاہنے والا ہے تو ہمارا اس سے ریلیشن محبت کے ذریعے ہونی چاہیے. کیوں محبت نہیں ہوتی؟ اب یہ بچے سمجھ جائیں گے. جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، غصہ اور محبت، بالکل کامن سینس، سیدھی سیدھی بات مجھے کرنا ہے، نقطے بازیاں نہیں کرنا ہے. تو میرے عزیزو آخر میں ہوتا کیا ہے؟ بالکل ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجیے آپ. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ضمن میں کوئی مثال ملے. ایک آدمی نے بالکل نئی نویلی گاڑی لی، ہائی فائی گاڑی لی. ایک دن وہ صاف کر رہا تھا اپنی گاڑی کو. اس آدمی کا 4 سال کا بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور اس نے رگڑنا شروع کر دیا. کیا بات ہے؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھی رینچ، اس نے اس بچے 4 سال کے بچے کو پکڑا اور خوب مارا. اور اتنا مارا، جب وہ غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو معلوم ہوا کہ بھئی اس کے تو حالت پیر سب خراب ہو گئے. ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور اس کے بعد پٹیاں باندھی اور یہاں تک زخمی ہو گیا کہ اس کی انگلیاں کاٹنی پڑی. جب کچھ زمانے کے بعد اس بچے کو ہوش آیا تو اس نے آواز دیا، بابا یہ میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟
نہیں، غصہ جب ہو جاتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ بچہ کہتا ہے درد بھرے باپ سے لپٹ کے، بابا یہ ہماری انگلیاں کب آئیں گی؟ تو اس کے اوپر بڑا درد ہوا، وہ گاڑی کے اوپر آیا، اپنے پاؤں سے خوب گاڑی کو مار رہا ہے، فٹ بال سمجھ کے غصہ اتار رہا ہے، اور جب غور سے دیکھتا ہے تو گاڑی پہ لکھا تھا لو یو پاپا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری گاڑی کو خراب کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے لکھ رہا تھا لو یو پاپا۔ یہ دیکھ کے وہ برداشت نہ کر پایا، اس نے خودکشی کر لی، مر گیا۔ توجہ کریے گا، یہ دونوں چیزیں فیکٹر ہیں، غصہ بھی ہونا چاہیے اور پیار بھی ہونا چاہیے، لیکن دونوں کو عقل کے ترازو پہ تول کر کہ انسان غصے کو کس لمٹ تک لے جائے اور پیار کو کس حد تک لے کے جائے۔ اگر دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، انسان سوچ بچ تو کرے۔ محبت میرے عزیزوں، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ چیز کو استعمال کرتے تھے، انسانوں سے پیار کرتے تھے۔ ہماری جنگ کیا ہے؟ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، آج کی ساری بات ہو گئی میری یہی ایک بات پر۔ پہلے زمانے میں لوگ چیزوں کو استعمال کرتے تھے، انسانوں سے پیار کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا کہ انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، چیزوں سے پیار کی جاتی ہے۔ بس یہی ساری دنیا کا کھیل ہے۔ ہم اپنی گاڑی کو بچاتے ہیں کہ کسی طرح ٹچ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی جانور مر جاتا ہے تو مر جائے، لیکن ہماری گاڑی بچ جائے۔ دنیا میں ہر کھیل انسان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو بچاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے میرے عزیزوں کہ انسان تمام کائنات کی تمام چیزوں کو صرف استعمال کرے۔ السلام ورحمۃ اللہ علی محمد۔ چطوری خوبه؟ الحمدلله. با اجازه؟ انشاءاللہ صلوات برآورد محمد و آل محمد و آل محمد۔ تو انسان پیار کرنے کی چیز ہے، انسان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ آج دنیا میں سارے کھیل تماشے یہ ہوتے ہیں، اسے استعمال کیا، کام کے جب چیز رہی تو حاصل کیا، اس کے بعد پھینک دیا۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہی کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے، انسان کے استعمال کے لیے ساری چیزیں بنی ہیں۔ ہم نے استعمال والی چیزوں کو اہمیت دے دی، اور جس کے صدقے میں یہ ساری استعمال والی چیزیں اسے غائب کر دی۔ اب یہ رہتی بالکل آخری بات میں گزارش کروں کہ امام کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، یہ غیبت امام زمان میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہا پہلی چیز ہے انسان جب گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر نکلے۔ میں نے 7ویں 8ویں محرم کو ایک بات گزارش کی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت انسان کیا سوچے۔ آج دوسری بات، گھر سے جب بھی جس عالم میں نکلے ایک بات سوچے، انسان پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، چیز استعمال کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سارے تفریقے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کب یہ ہوگا؟ جب انسان کے خیالات ایسے ہوں۔ خیالات لفظ بنتے ہیں۔ میں ایک اشرا چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی مجلس پہ، پورا ایک اشرا، پھر انشاءاللہ یاد دلائیے گا۔ خیالات الفاظ بناتے ہیں، الفاظ اعمال بناتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا میرے عزیزوں میں، انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہی تو بولتا ہے۔ وہ عالم دین ہے، جو بولیں گے تو اچھی لفظ بولیں گے، اچھی بات بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیالات پاک ہیں۔ جن کے خیالات نجس ہوں ان کی زبان بھی بری ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ لیکن جب الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو عادت اچھی بنتی ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا بھائی، جب انسان بچے کو سورہ یاد کراتے ہیں نا، یاد کراتے ہی نہیں، چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اچھی طرح پڑھ کے یاد کرو، ورنہ یہی عادت بن جائے گی زبان میں تو کبھی نہیں بدلے گی۔ سین، کاف، عین، غین، یہ طریقے سے اچھی طرح سے پریکٹس کر کے یاد کر لو، اس لیے کہ ایک مرتبہ زبان پہ یہ عادت بن گئی تو کبھی چھوٹنے والی
نہیں ہے۔ تو یہ عادت انسان کی، خیالات الفاظ بنتے ہیں، الفاظ اعمال بنتے ہیں، اعمال کیا بنتے ہیں؟ عادت بنتے ہیں، اور عادت کیا بنتے ہیں؟ کردار بنتا ہے۔ عادت سے کردار بنتا ہے، اور کردار ہی اصل میں قسمت اور نصیب بن جاتا ہے۔ ایک انسان خیالات سے اپنے نصیب تک کیسے آتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے در اہل بیت پر آنا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی محبت ہی انسان کو اس منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پانچویں چیز ہے غیبت امام میں انتظار الفرج۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی نعمت اپنے زمانے کے امام کا، اچھا انتظار کی کیفیت ہوتی ہے، انتظار کی بے چینی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ شاہ صاحب بار بار فون کیوں اٹھا رہے تھے؟ میں یہ سمجھ رہا تھا، بار بار فون اٹھاتے تھے، میسج دیکھتے تھے، کیوں؟ ایک عظیم شخصیت کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرنے میں انسان بالکل لاؤبالی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ آیا یا نہیں آیا۔ اب بالکل کامن سینس ہے کہ انسان کہیں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو اور یہ معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بس آئے گی، ہمیں آگے جانا ہے، اور اس ٹائم پہ بس نہیں آئی تو آپ بار بار ادھر مڑ کے دیکھیں گے جدھر سے بس آنے والی ہوتی ہے۔ تو انتظار کی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں ہوتی ہے، انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، انتظار کچھ سوچنے کا نام ہے۔ اور پھر یہی بات کہیں، انتظار ہمیشہ فائدے مند کا ہوتا ہے، نقصان دینے والا کا انتظار نہیں ہوتا۔ فلاں آدمی آئے گا، مجھے 2 چین جھاپڑ لگائے گا، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، ہوتا ہے؟ آئے گا وہ آدمی مجھے لوٹنے لے آئے گا۔ انسان انتظار اس کا کرتا ہے جس سے فائدہ ہو۔ اور پھر تیسری منزل ہے، انتظار اس کا کرتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہو۔ دھوکہ دینے والا ہو، کہہ کے بھاگ گیا، اب انسان کھڑا ہوا ہے، اس کا انسان انتظار کبھی نہیں کرتا۔ پھر انشاءاللہ اس کے 10 پہلو جو ہیں انتظار کے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی منزل پہ ہے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ حالات بنا لو اور اس کے بعد انتظار کرو۔ انتظار فائدے مند کا ہوتا ہے، نقصان دینے والے کا نہیں ہوتا۔ انسان انتظار اعتماد اور بھروسے والے کا کرتا ہے، غیر اعتماد کا انتظار نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک میں ہر وہ کام کرو جو امام کو پسند ہو۔ تمہارا ہر کام امام سے روزانہ، یا 2 روایتیں ہیں، روزانہ صبح و شام تمہارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، یا ہر شب جمعہ تمہارے اعمال، تمہاری اچھائیاں برائیاں جو کچھ بھی ہے امام کی خدمت میں جاتی ہیں۔ تو غیبت امام میں ہماری 5ویں 6ٹھی ذمہ داری ہے کہ انسان محزون رہے، غمزدہ رہے کہ ایک بہت بڑی دولت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ انسان کا بیٹا، انسان کے کوئی قیمتی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اسے ہوش آئے گا، سکون ملے گا، اور جس کی وجہ سے کل کائنات ہو وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہو۔ دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں کیا ہے کہ ساری کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے تو آپ کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے عزیزو، میں نے تمام کر دیا، کہ جس کے لیے روایت میں ہے کہ اللہ نے 9 حصے علم کو پیدا کیا ہے۔ ابھی تک کائنات میں جو بھی حصہ آیا ہے وہ 2% آیا ہے، 2 حصے آئے ہیں۔ لوگ پوچھیں کہ بھائی اس زمانے میں ایٹم کا زمانہ ہے اور اس کا زمانہ ہے، اس کا زمانہ ہے، تمہارے امام آئیں گے تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ ارے دنیا کی ساری ترقی 2 حصوں میں ہے۔ جب وہ ہمارا امام آئے گا تو 25 حصہ اور لے کے آئے گا، اور جب امام کے ساتھ یہ ساری طاقتیں مل جائیں گی تو کچھ 27 حصے امام زمان علیہ السلام کے حصے میں ہوں گے۔ کائنات کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ 2 حصے میں انسان کی سائنس کہاں جا رہی ہے؟ سائنس امام زمان کا مقابلہ کرے گی؟ تو غیبت امام میں وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں جو ہمیں اپنے امام سے قریب کریں، وہ چیزیں نہیں جو ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے امام سے دور کر دے۔
اس میں سب سے اہم ترین چیز جو امام زمان علیہ السلام کے قریب کرنے کا ہے وہ ہے غم اہل بیت، تذکرہ محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، امام زمان نے کتنے سلام کہے ہیں، زیارت ناحیہ مکمل ہے امام زمان علیہ السلام کا نوحہ، ناحیہ کہتے ہی ہیں، امام زمان اس پر نوحہ پڑھتے ہیں، اور ایک ایک نہیں میرے عزیزو، بالکل 2 لفظ آپ متوجہ ہو گئے، دل نرم ہو گیا، میرا ہو گیا، لمبا چوڑا مصائب نہیں ہے۔ امام زمان ایک ایک شہید کا نام لیتے ہیں، میرا سلام ہو اس کم سن مجاہد پر جسے ظالموں نے 2 مرتبہ ذبح کر دیا، میرا سلام ہو اس کم سن مجاہد پر جس کی داہنی طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائنی طرف۔ غم اہل بیت کے لیے اشارہ کافی ہے میرے عزیز، تمام کر دیتے ہیں۔ میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر جہاں ظالموں نے ایسے زخم لگائے تھے کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پاس ہو جایا کرتی تھی، جس کے غم کے بعد سن لو میرے عزیزو، یہ دن ایسے دن ہیں کہ کربلا کے بعد انسان کن چیزوں پر غور کرتا ہے۔ زیارت ناحیہ میں ایک جملہ ہے، میرا سلام ہو اس کم سن بچی پر جس کے دن میں چہرے 4 مرتبہ جس کے رخسار کے رنگ بدلتے تھے، کبھی ظالم تماچے لگاتے تھے سرخ ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو، نہیں سمجھ جو کیا پرواہ، میرے عزیزو کوفے کے حالات دیکھیں، امام کی مدد و نصرت دیکھیں، ہر منزل پر امام علیہ السلام نے اپنے لیے مصائب برداشت کیے ہیں، لیکن اپنے چاہنے والوں کی کبھی مصیبت برداشت نہیں کی ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے شام میں ایک عورت جس کا نام حبت نامی عورت ایک رہتی تھی، ظالم شوہر، توجہ کرے، گھر میں برکت کا ذریعہ، دلوں میں سکون کا ذریعہ ہے، امام کی نصرت اور مدد کیسے ہوتی ہے، توجہ کرے میرے عزیزوں، پھر کبھی سوچ کے روئیے گا۔ حبت نامی عورت مولا کی چاہنے والی، شوہر ظالم قاتل دشمن اہل بیت، گھر میں داخل ہوا، آواز دیا آج اچھا کھانا بناؤ۔ کہا کیوں؟ آج کون سی عید ہے؟ کہا میں کہوں کہ باغی مارا گیا تو اس عورت نے کہا کہ جس سے تو بادشاہ سمجھتا ہے اس کی نگاہ میں باغی صرف ایک ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور میں کہوں کہ حسین مارے گئے؟ کہا ہاں حسین مارے گئے۔ سنو، وہ عورت برداشت نہیں کر پائی، ننگے سر اپنے گھر سے نکل گئی۔ یہ ملعون اپنے گھر سے ایک پردہ لے کے چادر لے کے نکلا، ارے خوف کھاؤ، میں فوجی یزید میں سے ہوں اور میری بیوی ہوتے ہوئے بے پردہ گئی ہو۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اپنی بیوی کے سر پہ پردہ رکھنا چاہتے ہو؟ علی کی بیٹیاں بازار میں نہیں، آوازیں گریہ بلند ہو جائے گی، مجلس ہو جائے گی۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، جب یہ بات یزید تک پہنچی، ملعون تک، اس نے کہا کہ جنگل میں لے کے جاؤ، اپنی بیوی کو قتل کر دو۔ وہ ملعون لے کے گیا تلوار اپنی بیوی کو قتل کرنے کے لیے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، تلوار اٹھائی، ہاتھ اس کا شل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ دیکھیں یہ امام کی نصرت اور مدد، تھوڑی دیر حسین پر روئی ہے تو امام اس کی نصرت اور مدد کیا کرتے ہیں؟ اپنے سارے مصائب امام برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے چاہنے والوں کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، دوسرا ہاتھ بیکار ہو گیا، یہاں تک کہ منہ سے تلوار پکڑی، روایت کہتی ہے کہ اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی، پورا جل کے راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب یہ پھر بات یزید تک پہنچی ہے تو یزید نے کہا کہ لاؤ اسے قید میں ڈال دو، ابھی لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، مجھے کوئی ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے، بند کر دو، بعد میں دیکھیں گے۔ جب اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو اس نے ایک شرط لگائی کہ میں کچھ نہیں کہتی، لیکن جب میں سن رہی ہوں کہ اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے تو مجھے قید خانے کے باہر کھڑے ہو کے مجھے اسیروں کا تماشا دیکھنا ہے، منظر دیکھنا ہے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہاتھوں میں تو ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ عورت بھاگ تو سکتی نہیں ہے، لہٰذا جب قافلہ آئے گا تو ہم اسے قید خانے کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے۔ میرے عزیزو سنو، ہر آنکھیں عبادت کنندہ ہو جائے، بات میری ہو جائے، میرے عزیزو سنو گے، یہاں تک ایک مرتبہ شور ہوا کہ اسیروں کا قافلہ آ گیا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ میرے عزیزو امام کی نصرت اور مدد کیا ہوتی ہے یہ سن لیجئے بس ایک جملے میں، کہ اسے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ شور ہوا کہ اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا، اچانک رک کیوں گیا؟ جس نوکے نیزہ پہ حسین غریب کا سر تھا
وہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں دھس گیا۔ لاکھ ظالموں نے کوشش کی، وہ نیزہ نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ ظالم تازیانہ لے کر بیمار امام سید سجاد کے پاس آیا، آواز دیا، اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا اثر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، ورنہ ہم پشت پہ تازیانے لگائیں گے۔ سنو گے عزادارو، سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دیتے، بابا اب یہ پیٹھ اس لائق نہیں ہے کہ تازیانے برداشت کر سکے، اے بابا یہ بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آواز دیا، ایک میری چاہنے والی میری زیارت کرنا چاہتی ہے۔ بس میرے عزیزو قیامت کی بات ہے، آپ احساس کریں حسین کا سر نوک نیزہ پہ جو تھا وہ گھوم گیا اس حبت نامی قیدی عورت کی طرف۔ یہ معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ احسان حسین غریب۔ آواز ایک مومنہ میری زیارت کرنا چاہتی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زنجیر بندھی ہوئی ہے، جس کے لیے میں رک گیا ہوں۔ بس عزادارو جب ظالموں کو معلوم ہوا کہ اس عورت کی وجہ سے یہ قافلہ رک گیا اور لوگوں کے درمیان ہنگامہ ہو گیا کہ حسین کا قافلہ کیوں رک گیا، سب رو رہے ہیں، تو سنو گے عزادارو آخری لفظ ہے، ایک ظالم تازیانہ لے کر حبت نامی عورت کے قریب آیا اور ایک تازیانہ لگایا کہ تیری وجہ سے یہ قافلہ رک گیا تھا، اور قیامت میں یزید کے لوگ رسوائی کا ذریعہ بن رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، تیری وجہ سے حسین کا سر رک گیا۔ میرے عزیزو سنو گے، ایک تازیانہ لگا۔ اس حبت نامی عورت ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتی ہے، علی حسین کی محبت میں تازیانے کھا رہی ہوں۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ ہاتھوں سے زنجیر کھل گئی، گلے کی زنجیر کھل گئی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ یہ منظر جناب زینب نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ آواز دیا، بابا ایک چاہنے والے کے اوپر ایک تازیانہ برداشت نہ کر پائے، ارے آپ کی بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانے پہ تازیانے کھا رہی ہے، چاہنے والے کے ایک درد کو برداشت نہ کیا، لیکن اپنے اوپر کتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ یہ امام کا شیوا ہے، غیبت امام میں اپنے امام کو راضی کرنے کا بہترین وسیلہ غم حسین ہے۔ اپنے گھروں میں حسین ابن علی کا تذکرہ کرو تاکہ زمانے کے امام یاد کریں اور اس سے راضی ہو جائیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما۔ اے میرے کریم پروردگار اس حدیث کے ساتھ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت اور مرثیہ اور مجلس کا واسطہ ہے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داری فرائض سے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار ہم سے باز و پرس ہم ذریعہ نہ بنے امام کی دوری کا، بلکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہو جائیں کہ امام کی غیبت میں اور تعجیل اور جلدی ہو جائے۔ پروردگار اپنے امام کو راضی کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما، خوشنودی اہل محمد کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان علی بن ابی طالب ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں تمام تر فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، دین کے احکام شریعت کے احکام حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما، ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما، ہمارے رکے ہوئے کام کو آسانی سے آسان تر فائدہ فرما، ہمیں زیارت معصومین کی دولت عنایت فرما، اور روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ان روزوں کی جو حفاظت کرے ان کی بھی حفاظت فرما، جو سفر زیارت پر گئے ہیں انہیں خیر خیریت سے اپنے وطن پہنچنے کی توفیق عنایت فرما، جن کے ارمان آرزو تمنائیں ہیں پروردگار انہیں بھی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار وارث کعبہ، وارث شریعت، وارث غم حسین، امام صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما بردار چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شاہ صاحب کے تمام مرحومین کے بہترین اجر و ثواب کے ساتھ ان سے منحرم فرما، اور جو ان کے زندہ ہیں ان کے لواحقین میں زندہ و سلامتی، صحت و سلامتی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد